السلام علیکم جی، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم جا رہے ہیں یورپین سائڈ کیونکہ ایک بہت زبردست ایونٹ ہے۔ اس ایونٹ میں ایک کانفرنس ہوگی جو کہ آرکیڈیا بلو ہوٹل کے اندر ہے، جہاں پر ڈاکٹر کاشف انصاری اور انصاری شاہ پروڈکشن جو ہے میڈیا کے ساتھ گفتگو کریں گے اور صلاح الدین ایوبی ٹی وی سیریز کی پروڈکشن کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کانفرنس سب سے پہلا منصوبہ تھا، سب سے پہلا پروگرام تھا جو کہ استنبول میں ہوا تھا، جو کہ اگست 2021 میں ہوا تھا۔ ہم یورپین سائڈ کی بہت ہی پرانی گلیوں سے جا رہے ہیں اور آپ کو یہاں پہ یورپ کا پرانا انفراسٹرکچر بڑے آرام سے نظر آ رہا ہوگا۔ چھٹی والے دن یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے کہ آپ گھنٹوں کے لیے اسٹک ہو جاتے ہیں، اس لیے ان گلیوں سے جانے میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو رش نہیں ملتا اور آپ آرام سے وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم آلریڈی کافی لیٹ ہو گئے ہیں اس ٹریفک کی وجہ سے، جبکہ ہم آلریڈی 2.5-3 گھنٹے ہو گئے ہمیں نکلے ہوئے۔ ہم پہنچ گئے ہیں اور بس جلدی سے پارکنگ کر کے ہم لوگ واک کرتے ہوئے نکلے۔ یہ ہوٹل بلو ماسک سے بالکل واکنگ ڈسٹینس پر ہے اور ابھی آپ کو اس ہوٹل کے ٹاپ سے بہت خوبصورت ویو بھی دکھاتے ہیں، جس میں بلو ماسک اور ہایا صوفیہ دونوں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں اور ہوٹل کے بالکل سامنے بلو ماسک ہے۔ یہ ٹی وی سیریز 2023 میں سٹارٹ ہوگی اور یہ پوری صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے اوپر مشتمل ہے، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی فتوحات، ان کی پرسنل لائف اور کس طرح انہوں نے فلسطین کو فتح کیا اور وہ ہمارے کس طرح سے رول ماڈل بنے۔ 854 سال پرانی بات ہے کہ 50 سال جب اگر 854 سال پہلے یہ ہو سکتا ہے تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹی وی سیریز کی تعمیری کامیابی ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی اور اچھے تعلقات کا ایک نیا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ بیچ میں ٹرکش چائے اور ڈرائی فروٹس کی ایک ریفریشمنٹ تھی، اس کے بعد میڈیا کے انٹرویوز وغیرہ بھی ختم ہو گئے تھے اور پھر پروگرام ختم ہو گیا تھا اور جاتے ہوئے ہمیں صلاح الدین ایوبی کے نام کے ہینڈ بیگس ملے تھے، جس کے اندر ایک نوٹ بک تھی اور ایک پین تھا بہت خوبصورت سا۔ اس ٹی وی سیریز کی پروڈکشن کا مقصد صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور صحیح معلومات کو عوام کے سامنے لے کر آنا ہے۔ امید ہے کہ ہم سب میں ہمارے جوانوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو جذبہ ایمان بڑھانے کا باعث بنے گی انشاءاللہ اور ان میں صحیح شعور پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم بلو ماسک آئے اور وہاں پر 2 نفل ادا کیے، کیونکہ بلو ماسک کے سامنے آئیں اور اس کے اندر نہ جائیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ بلو ماسک میں پچھلے کئی سالوں سے کام چل رہا ہے، اندر رینوویشن ہو رہی ہے، اس لیے اس کا پارشل حصہ بند کیا ہوا تھا۔ ابھی 2023 میں کام مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ اور اب بلو ماسک کو بھی واپس کھول دیا گیا ہے اور اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ مکمل بند تو خیر کبھی بھی نہیں ہوئی، تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا ہوتا تھا جہاں پر لوگ جا کے بس 2 نفل پڑھیں اور واپس آ جائیں، لیکن اب پوری مسجد کھل گئی ہے اور کام مکمل ہو گیا ہے، تو اب جس کا دل چاہے وہ جا کر نماز آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اب ہم بلو ماسک سے باہر نکل رہے ہیں اور یہاں سامنے ہایا صوفیہ نظر آ رہی ہے۔ واپس پارکنگ کی طرف آ گئے ہیں الحمدللہ اور اب گھر کی طرف روانگی ہے۔ ابھی واپسی پر ہم بوسفورس برج پر سے جائیں گے۔ بوسفورس برج فرسٹ سگنیفیکنٹ برج ہے جو کہ استنبول ترکی میں یورپ کو ایشیا سے کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ پل 1973 میں مکمل ہوا تھا اور جو یورپ اور ایشیا کو جوڑتا ہے۔ یہ پل ایک سسپینشن برج ہے جس کی لمبائی تقریباً 1.5 کلومیٹر ہے اور پانی کی سطح سے تقریباً 64 میٹر 210 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ صرف ایک ٹرانسپورٹیشن لنک نہیں ہے بلکہ یہ 2 کانٹیننٹس کو متحد کرتا ہے۔ ہر سال اس برج پر استنبول یوریشیا میراتھن ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور رننگ کرتے ہیں ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک، اس لیے اس برج کو اور اہمیت حاصل ہے اور رات کے وقت اس پل سے شہر کو دیکھنے کا ایک الگ ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، پورا روشنیوں سے بھر جاتا ہے اور سمندر پر استنبول کی چھوٹی چھوٹی لائٹس اور روشنیاں نظر آتی ہیں اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل، سی یو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔